ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، عام طور پر جب تیوہار آتے ہیں تو کیا اخبارات میں کوئی بڑی خبر ابھر کر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جب بھی ہو کوئی بڑے تیوہار آتے ہیں تو یقیناً خبریں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جس طریقے سے سیاسی سرگرمیاں یا عوامی تقاریب وغیرہ، اس پر جو سماجیت کا جو اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خبروں کی ترسیل، خیر حادثات وغیرہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں، حادثات، بڑی خبریں جو نبل کر آتی ہیں حادثات سے متعلق یا کوئی انہونی سے متعلق، لیکن جہاں تک بڑی سیاسی خبریں ہیں وہ عام طور پر ماد ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آج بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اخبارات میں کوئی بڑی خبر ابھر کر نہیں آئی، ہر اخبار کی سرخی ایک الگ الگ ہے، دیکھ لیجیے آج۔ تو خیر بعض وقت ہمیں بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کے سامنے پہلی خبر کے طور پر کس کو پیش کرے، جیسا کہ آج گجرات میں کابینہ کی رد و بدل کو کسی نے ترجیح دی، کسی نے بہار میں امت شاہ کے دورے کو ترجیح دی، کسی نے کچھ اردو اخبارات نے غزہ کے بارے میں بھی کچھ ترجیح دی۔ تو خیر ہم جہاں تک ہمارے اس پروگرام کا تعلق ہے، ہم پہلے قومی نوعیت کی جو خبریں ہیں اس پر ہم پہلے اس کو ترجیح دیں گے، اس کے بعد دیگر خبروں میں جائیں گے، اور اس قومی نوعیت کی خبروں میں بہار سب سے اول ہے، اس لیے کہ بہار میں انتخابی مہم اب بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ دوسرے مرحلے میں جو امیدواروں کی دوڑ دھوپ ہے وہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ تو دیکھیں یہ کس طریقے کی صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری جہاں تک خبر کا جو تعلق ہے، وہ تو خیر ہندوستان میں کوئی بھی بات مندر مسجد ہندو مسلم یہ تو اپنی جگہ رہے گی، کیونکہ جب سے 2014 کے بعد سے آج تک بھی یہ معاملہ ہی ایک روٹین بن چکا ہے، اب اس میں کوئی آپ تعجب کی بات نہیں ہے، ارے فلاں جگہ لنچنگ ہو رہی ہے، فلاں جگہ دعویٰ ہو رہا ہے، یہ مندر تھی، یہ مسجد جو ہے مندر پہ بنائی گئی ہے، تو اب عام بات ہو گئی، تو اس کی بھی کچھ خبریں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری خبر جہاں تک ہے گجرات کی، گجرات میں کیوں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں، کیوں 9 وزراء کو ڈراپ کر دیا گیا، پھر نئے وزراء کو لیا گیا، تو یہ بھی ایک خبر کے طور پر اس کو گجرات کے بڑے پیمانے پر اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ ہند امریکہ تعلقات، روس کا تیل کیا ہم واقعی لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں، اس پر بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے روس کے تیل کے عنوان پر بڑی خبریں بھی ابھر کر آئی ہیں۔ ٹرمپ کی حماس کو دھمکی ہے، اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی ادارے کیا کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی بربریت کیسے جاری ہے باوجود معاہدات کے۔ تو یہ کئی ایک خبریں ہیں، کوشش کریں گے ناظرین ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین آج ہفتے کا دن ہے، ربیع الثانی کی 25 تاریخ ہے اور 18 اکتوبر۔ چلتے ہیں بہار۔ بہار میں جیسا کہ آپ کو اطلاع ہے کہ 2 مرحلوں میں رائے دہی ہونے والی ہے اسمبلی کے 243 حلقوں کے لیے۔ پہلے مرحلے میں 121، دوسرے مرحلے میں 122، یعنی 6 اور 11 نومبر۔ اب اس کے لیے دیکھیے، پہلے مرحلے کے لیے جو رائے دہی ہونے والی ہے وہ نامزدگیاں مکمل ہو چکی ہیں، دوسرے مرحلے کے لیے نامزدگیوں کا عمل چل رہا ہے۔ اب اس پورے معاملے میں جو اخبارات نے، جو خاص کر قومی اخبارات نے جو خبر دی ہے وہ امت شاہ۔ اب دیکھیے یہ جنگل راج ہم عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، کب سے، 80s سے بھی، کہ لالو پرساد کی حکومت ہوا کرتی تھی، جنگل راج، لیکن جنگل راج اب یہ نعرہ اتنا اپیلنگ نہیں رہا۔ امت شاہ کو شاید اپنا نعرہ بدلنا، چونکہ ان کے پاس کافی بڑے اچھے لوگ ہیں کہ جو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ کچھ نیا نعرہ نکالنا۔ جنگل راج تو ایک اولڈ ہو گیا ہے، جیسا کہ مندر مسجد یہ بھی اولڈ ہو گیا ہے، تو اس نے بی جے پی نے کچھ نئی چیزیں نکالی ہیں، کچھ نئے عنوانات سے، تو ویسے اس طریقے سے ان کو بھی ایک نئے نعرے کی کھوج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کچھ عام طور پر جو موضوعات ہوتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں آئیں تو ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ اب
امت شاہ کی تقریر میں سب سے بڑی جو بات ہے کہ وہ ایک مسلم امیدوار کو لے کر انہوں نے بڑا وہ کیا کہ ایک مسلم امیدوار کی وجہ سے سارا بہار جو ہے یعنی غنڈہ گردی کا شکار ہو جائے گا. اور وہ ہے یہ شہاب الدین نام کے ایک بہت بڑے جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بھی تھے اور بہار کی سیاست میں بڑا ان کا رول تھا. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے فرزند کو آر جے ڈی نے ٹکٹ دیا. اور وہ دیکھیے وہ بتاتے ہوئے کہ دیکھو یہ ایک غنڈہ عناصر جو جیل میں ختم ہو چکا تھا, جیل میں ہم ڈال چکے تھے اس کو, وہ ختم ہو چکا ہے, اس کی اولاد کو دیا جا رہا ہے. تو دیکھیے غنڈہ عناصر کون ہے, کس طریقے سے. تو یعنی یہ ایک شخص کی وجہ سے یہ سارا بہار غنڈہ راج بھی ہو جائے گا. تو اب یہ اس پر بھائی دیکھیے اس پہ انگریزی اخبارات نے بھی بڑی صفحے پہ لکھا ہے ارے بھائی ایک اگر. اور یہ دوسری طرف کچھ اخبارات نے اس نوجوان کا بھی جو ہے پروفائل دیا کہ وہ کسی جرم میں تھے, کبھی ان کا کوئی جرم میں, کبھی کوئی ایف آئی آر تھا ان کے خلاف, ٹھیک ہے, ان کے والد کے خلاف تھا, ان کو جیل ہوئی, جو کچھ معاملہ تھا وہ ایک اپنی جگہ تھی. وہ کس حد تک صحیح تھا غلط تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہے, اس کے بارے میں مجھے بات اچھا بھی نہیں لگے گا ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ بھائی یہ صحیح تھا یا جھوٹ تھا یا ان کو پھنسایا گیا. لیکن وہ ان کا ایک بہت بڑا کراؤڈ جس کو کہہ سکتے ہیں, ایک دبدبا جو ہوتا تھا وہ شہاب الدین کا گربلا. تو وہ اب ان کے فرزند کو دینے پر اب امت شاہ کی تقریر کا بڑا دار و مدار اسی پر رہا, اور دوسرا دار و مدار جنگل راج پر ہوا. تو اب اصل میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہ اطمینان ہے کہ نوٹیفیکیشن آنے سے پہلے, یعنی انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے کرنے سے ایک ہفتہ پہلے تک انہوں نے 1 کروڑ خواتین کو بہار کی اکاؤنٹ میں 10-10 ہزار روپے ڈال دیے. اب ان کا ماننا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی سب انتظام کر لیا ہے, ابھی ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ انتظام کرنا تھا, ووٹوں کی پھیر کی وجہ سے وہ تھوڑا سا عدالتی کشاکش اور ای سی آئی کی صحیح ہینڈلنگ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ہوا. خیر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن اب 50% تقریباً 50% جو ووٹرس ہیں وہ خواتین ہیں. اب ان کو یقین ہے کہ یہ 50% میں سے تو جو 10,000 روپے تو کوئی نمک حلالی تو کرے گا, نمک حلامی تو نہیں کرے گا. یعنی دیکھیے یہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کس طریقے سے یہ گھوس یعنی رشوت کرپشن دیا گیا, اور الیکشن کمیشن بیچارہ خاموش رہتا, وہ بیچارہ کیا کرے گا, وہ کوئی چیز ساجا ہے فلاں ہے یہ کہتا ہے بیچارہ وہ. تو یہ پوری طریقے سے اب دیکھیے بہار کے ریویو میں خیر ابھی تک کسی نے کوئی تجزیہ نہیں کیا ہے, کہا کہ نہیں ہو جائے گا. اور دوسری طرف پرشانت کشور کو بھی بڑا ابھارا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے کہ اب یہ بہت بڑے وہ ہوں گے. تو اب یہ خیر تو کس کے لیے ہیں کیا نہیں ہے یہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے, اندازے ہر ایک کے الگ ہوتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جب تک ہمارے پاس شواہد نہ ملے کسی کے بارے میں کہنا کہ نہیں پرشانت کشور کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس طریقے کا ہوگا کہ وہ کسی کو ایکسپلائٹ کر لیں گے یا کسی کے فائدہ پہنچائیں گے, وہ تو خیر ان کے اپنے اوپر ہے. لیکن ان کا ایک پلان ہے جو کہا کہ بھئی نہ تو این ڈی اے ہونا چاہیے نہ تو مہا گٹھ بندھن, ہم ایک تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے منڈی سے اتحاد المسلمین کا بھی ایک اتحاد ہے. یہ اتحاد ساری نشستوں پر نہیں ہے بلکہ ایک محدود نشستوں پر ان کا انتخاب ہے, اور وہ ان کا ایک الگ پلانک یعنی ان کا ایک اپنا جو منصوبہ یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کی ترقی سے متعلق ہے. تو خیر ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 جماعتوں میں تو راست مقابلے ہوں گے اور کچھ حلقوں میں 3 رکنی مقابلے بھی امید ہے دیکھیں. اور جہاں تک این ڈی اے کے جو حلیف جماعتیں ہیں ان میں نشستوں کی تقسیم ہو گئی. البتہ مہا گٹھ بندھن میں ابھی بھی کچھ نشستوں کے اوپر ایک دوسرے کے دعوے ضرور ہو رہے ہیں, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مجموعی طور پر یہ تمام نشستوں پر اتفاق رائے ہو جائے گا. اب بہار کے لیے پوری طریقے سے تیاریاں ہو چکی ہیں. آتے ہیں ناظرین گجرات تو ہمارے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا محبوب, اور زیادہ تر ہر چیزیں گجرات میں ہو رہی ہیں. اب دلی این سی آر میں جتنے بھی انفلوئنسر یعنی اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً گجراتی ہیں. اور گزشتہ 14 سال یعنی 10 سال کے دوران جتنے بڑے جو ہے انٹرپرینورز جو ابھر کر آئے ہیں, اسٹارٹ اپ جو ابھر کر آئے ہیں وہ سارے گجراتی ہیں. بڑے انڈسٹریز وہ گجراتی ہیں. تو
یہ کئی ایک تو اب ایسا دیتا ہے کہ سارا گجراتی یعنی ہمارا نشان اول ہو چکا ہے گجرات ماڈل کس طریقے کے. لیکن آج کیوں ضرورت پڑی گجرات میں؟ گزشتہ دنوں آپ نے ہم جو خبر پر بات کر رہے تھے کہ گجرات میں تمام وزراء کے استعفے لے لیے گئے، تو ریشفل یعنی رد و بدل کی بات کی گئی. بھوپیندر پٹیل وہاں کے چیف منسٹر ہیں، اب ان کی کابینہ میں نئے وزراء کو شامل کیا گیا اور نئی رد و بدل کیا گیا، اور نئے جو 9 وزراء جو تھے پہلے ان کو ڈراپ کر دیا گیا، اور بلکہ اس کی جگہ نئے لوگوں کو لیا گیا، جس میں رویندر جڈیجا کی جو شریک حیات ہے ان کو بھی شامل کیا گیا. تو خیر انتظامی معاملات ہیں. لیکن گجرات کے اندر ہو رہا ہے کیا ہے؟ گجرات میں دیکھیے جس طریقے سے اب آپ دیکھیے گجرات کی کچھ خبریں آپ کے پاس آتی ہیں، اخبارات کے ذریعے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، کسی ذریعے، کیونکہ وہاں جو حالت ہے، چونکہ جو رابطہ ہوتا ہے کسی صحافی سے، گجرات کے صحافی سے، وہ کوئی اور نقشہ پیش کرتا ہے. ارے بولا بھائی یہ تو منظر پہ ہی نہیں آتی نا آپ کی چیزیں، کہاں سے آئیں گی صاحب؟ گجرات میں کس قسم کی صورتحال ہے، کس قسم کا جو ہے انڈکلیئرڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس، اس کا تو کوئی اندازہ آپ نہیں کر پاتے، کیونکہ پوری طریقے سے یہ ایک محفوظ خلا ہے جس میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن کسی کو علم نہیں ہوتا. تو خیر ہم چونکہ اخبارات میں جو شائع ہوتی ہیں اسی پہ بات کرتے ہیں، اور پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے تہہ تک پہنچیں. جو اخبارات کے اندر جو خبریں چھپی ہوئی ہیں، جو ظاہر نہیں ہو پاتی، اس تک آپ کو لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو خیر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گجرات میں لا اینڈ آرڈر تو بالکل نہیں ہے، ایکسٹورشن ہائی ہو چکا ہے، عام لوگوں کی زندگی، ان کے بارے میں ان کی جان و مال کا تحفظ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور من مانی تو چل رہی ہے. اس کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں، جو بس شاخا نے کہہ دیا ہے بس وہی ہو جائے گا. یعنی ایک متوازی حکومتیں چل رہی ہیں، نام کے لیے تو ایک منتخب سرکار ہے، لیکن شاخا کی جو ہے، شاخا مطلب سمجھ گئے ہوں گے سنگھ پریوار، ان کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کے جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ وزراء سے زیادہ ان کی اہمیت ہوتی ہے. یہ اگر کسی کو چٹھی دے دیے فلاں کا تقرر ہونا چاہیے، فلاں کو فلاں ہونی چاہیے، فلاں کو کانٹریکٹ ملنی چاہیے، بیچارہ وزیر کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ حالت گجرات کی ہے. آتے ہیں راجستھان میں، جیسا کہ آج حیدرآباد کا ایک روزنامہ ہے اعتماد، اس کی طرف سے اور کچھ دیگر اخبارات نے بھی یہاں کے رکن پارلیمنٹ اور AIM کے صدر بیرسٹر اویسی کے حوالے سے راجستھان کے بارے میں، راجستھان میں تبدیلی مذہب، ٹھیک ہے تبدیلی مذہب ہے تو دستور سے جو شق ہے وہ نکال ہی دیجیے نا، دستور میں ترمیم کر دیجیے. کیوں اتراکھنڈ میں ایک بنایا گیا وہ بھی غیر دستوری ہے، اتر پردیش میں بنایا گیا ہے قانون وہ بھی غیر دستوری ہے، ہریانہ میں بنایا گیا وہ بھی غیر دستوری ہے. یہ سارے کے سارے اس کو چلیے پوری ملک میں ایک قانون بنا دیجیے تبدیلی مذہب کا. تبدیلی مذہب کیوں اتنا خوف ہو رہا ہے؟ کیوں ہندو طبقات اپنا مذہب کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ کیوں اس کے باوجود دیکھیے تبدیلی قانون کئی ریاستوں میں کوئی ریاست میں 5 سال سے، کوئی ریاست میں 4 سال سے، کوئی ریاست میں 7 سال سے جو ہے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ مذہب کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ کیا مذہب کی تبدیلی کیا بتاتی ہے؟ دیکھیے جب تک منوسمرتی رہے گی ہندو دھرم کے اندر، چونکہ خیر ہندو دھرم پر بھی ہم بڑا یعنی سمان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ مذہب میں اصلاحات ہوں، ریفارمز ہوں. کیوں منوسمرتی کو امبیڈکر نے اپنی حیات میں اپنے ہاتھوں سے جلایا تھا؟ یہ سب سے بڑے جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ منوسمرتی ہے. اب انڈین کانسٹیٹیوشن کے بجائے آپ منوسمرتی کو اپنا دستور بنائیں گے تو تبدیلی مذہب ہوگا ہی ہوگا. کب تک روکیں گے آپ لوگوں کو جذبات لے کر، مندر مسجد کہہ کر، ہندو مسلم کہہ کر، یا یعنی فلاں جہاد کہہ کر؟ اب دیکھیے جہاد کی جو ہے 41 قسمیں ایجاد کی گئی ہیں ایک میڈیا کی طرف سے، مہندی جہاد، لینڈ جہاد، وہ ملک جہاد، ارے پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے جو ہے جو بھی ہو جہاد. تو اب اس طریقے سے یہ اب دیکھیں ایک بار سول سروس کمیشن میں بھی جو ہے مسلمانوں کو دیکھ کر ارے نہیں یہ سول سروس جہاد، یعنی اب ہر چیز کو آپ وہی دیکھیں گے، چونکہ آپ جو اینک لگا چکے ہیں نا وہ اینک آپ کو ہر چیز ویسی دکھاتی. تو یہ اب لیکن سب سے زیادہ کون متاثر ہو رہا ہے؟ نہیں، میں ایک
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کئی لوگ شمال کے کئی لوگ ساؤتھ انڈیا یعنی جنوب میں آ کر جو ہے تبدیلی مذہب کر رہے ہیں اس قانون سے، چونکہ اس قانون کی وجہ سے کہیں مشکل تو نہیں ہو جائے گی، اور آج بھی تبدیلی مذہب ہو رہا ہے۔ ہم نے کچھ لوگوں سے انٹرویو بھی لیا تھا، خیر یہ راجستھان کے حوالے سے نہیں ہے، عرصے کی بات ہے۔ ایک خاندان سے میں نے انٹرویو لیا، ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا جو بہت ہی معتبر ہے، تو وہ کچھ ڈاکومنٹیشن کر لیتے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ لوگ ایک بڑا مطلب کیا معاملہ چل رہا ہے، آپ بڑے مصروف دکھ رہے ہیں۔ ہاں میں کچھ قانونی جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹ دستاویزات اس کو چیک کر رہا تھا میں، اللہ کیوں تو نہیں کل کے دن کچھ ایسی نزا نہ آ جائے قانون کے دائرے کے تحت میں جو بھی کام کر رہا ہوں۔ اللہ پھر یہ لوگ کون؟ یہ لوگ فلاں مقام سے آئے ہیں اور جو ہے ہدایت پانا چاہتے ہیں، تو میں ان کو یہاں بٹھایا، تو بولا ٹھیک ہے، میں ان سے اجازت لیا کہ میں ان سے بات کر سکتا ہوں، ضرور بات کیجیے۔ تو اس میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ میں نے پوچھا تو بڑا لگا، پھر میں نے اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا، ارے یار یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، دیکھو۔ کہا کیا کریں گے صاحب، پوری جو ہے ایک اجارہ داری بنی ہوئی ہے ہمارے مذہب کے اندر، اور جس کی وجہ سے صورتحال ہو رہی ہے۔ آپ چاہے کتنے قانون بنا لیں، لوگوں کے دلوں کو موڑ نہیں سکتے۔ عمر گوتم صاحب ایک، خیر وہ ابھی بھی شاید جیل میں ہیں ہوں گے، تو وہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ تو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں، تو ارے بھائی آپ کو تو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کی اتنی مشکل ہو گئی، خاندان کو وہ ہو گیا، گھر پہ بلڈوزر چل گیا، کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے جو تازہ تر و تازہ کھلا ہوا پھول ہوتا ہے اس کا جو معاملہ ہوتا ہے، دیکھیے آپ کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یعنی اسلام کی شروعات میں تو لوگوں کو گرم ریت پر لٹا کر گرم پتھر رکھے جاتے تھے، ویسا تو نہیں ہو رہا نا۔ میں تو جیل میں ہوں، ایک وقت کی روٹی تو ملتی ہے مجھے۔ یہ وہ عمر گوتم صاحب کا معاملہ ہے، جو خیر انہوں نے اپنا نام رکھ لیا، ساتھ میں خاندان کا نام بھی رکھا ہے۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آپ کسی قانون کے ذریعے روک نہیں سکتے۔ تو راجستھان کے بارے میں پھر آتا ہوں میں۔ راجستھان کے قانون میں اب دیکھیے اتنی مشکلات، اتنی چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں، شادی کے مقام کے بارے میں، پھر کلیکٹر پہ دینا، نوٹس دینا، پھر نوٹس کا جو ہے ڈسپلے کرنا، تو ایک معنوں میں پوری طریقے سے آپ جتنا روکیں گے، جس چیز کو آپ جتنا روکنا چاہیں گے وہ اتنا ہی آگے بڑھے گا۔ یقیناً مشکلات سامنے تو دکھتی ہیں، لیکن انڈر کرنٹ جو ہوتا ہے، انڈر کرنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو دکھتی تو نہیں لیکن ایک بڑا طوفان پیدا کر دیتی ہے۔ تو خیر اب راجستھان ہو، اب راجستھان بھی وہ تبدیلی مذہب والے سخت قانون کے تحت آ گئی ہے، تو چلیے ملک میں دستور کی حکومت کہاں چل رہی ہے؟ پہلے یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا۔ لوگ دستور کی دہائی دے دیں، ارے بھائی دستور میں نہیں ہے، دستور میں، ارے دستور میں کون سی چیز ہے، کون سی چیز نہیں ہے؟ کیا وقف قانون دستور کے تحت تھا؟ کیا کشمیر کا جو معاملہ تھا وہ کیا دستور کے تحت تھا؟ جو حکومت چل رہی ہے کیا وہ دستور کے مطابق ہے؟ اب ان کو دستور پہ حلف بظاہر لیتے ہیں، لیکن یہ منوسمرتی پر پہلے اپنا گھر میں جا کر منوسمرتی پر حلف لیتے ہیں، پھر بعد میں پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے آ کے دستور پہ حلف لیتے ہیں۔ تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب اس ملک ایسا ہی چلے گا فی الوقت۔ تو خیر ناظرین، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے گجرات کی بات سن لی، بہار کی بات سن لی، راجستھان بھی سن لیا، اب آتے ہیں اتر پردیش۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے بہار میں جنگل راج، جنگل راج، جنگل راج۔ ایک ہندی اخبار ہے دینک بھاسکر، اور اس کے کئی ایڈیشن اتر پردیش کے کئی شہروں میں چلتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے کسی ساتھی نے بتایا کہ دیکھو آپ جنگل راج، جنگل راج، اب رائے بریلی کا بتایا اس نے۔ رائے بریلی میں ایک والمیکی نام کا ایک شخص جو دلت ہے، اس کی لنچنگ کی گئی۔ اب وہ خیر راہل گاندھی وہاں اس سے ملنے گئے، کرے کیا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں، خیر جو بھی ہو معاملہ، لیکن یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف میں ابھی مدھیہ پردیش کی طرف جاؤں گا، چونکہ آج جو ہے تیوہار کی وجہ سے جو بڑی خبریں ابھر کر نہیں آئیں، تو ہم نے کہا کہ چلو یہ ریاستوں کے اخبارات میں جھانک کر دیکھیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جس مقام سے بھی ہے، وہاں ہر ایک مقام سے ایک خاتون کی یا ایک لڑکی کی عصمت ریزی یا کسی نابالغ کی عصمت ریزی کی تو خبریں
ایک خبر تو پکی ہے، بعض جگہ 2 خبریں بھی آئی ہیں، اور قتل کے وہ واقعات بھی، ایک واقعہ تو پکا ہے۔ ارے بولا بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے یار؟ کہا کہ بھائی آپ نے بولا کہ بھائی آج کوئی بڑی خبر ہے، تو بولا بھائی چھوٹی چھوٹی خبریں بھیج رہا ہوں، تو اب جنگل راج ہے نہیں ہے، اب یہ تو عوامی بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن جس قسم سے یو پی میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ دلتوں کے خلاف اب تو مسلمان تو پھر حاشیے پہ تو ہی ہیں، اب دلتوں پر بھی حاشیہ کسا جا رہا ہے۔ دوسری جو صورتحال ہے اب مدھیہ پردیش، کیونکہ بین الاقوامی خبروں پہ جانے سے پہلے میں کچھ ریاستوں کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، ان ریاستوں کی میڈیا کے ذریعے، چونکہ میرے پاس جو اخبارات آتے ہیں وہ کچھ قومی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ ریجنل نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ مقامی نوعیت کے، 3 زمرے کے اخبارات آتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہمیں دیگر ریاستوں کے ریجنل میڈیا کی طرف بھی دیکھنی پڑتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب مدھیہ پردیش میں دیکھیے، جیسا کہ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں گوالیر کا ایک واقعہ، ایک خاتون پولیس آفیسر کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پھر اس نے جس جرات کا ثبوت دیا وہ اپنی جگہ ہو گیا، لیکن اصل معاملہ ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا کیسا ہے۔ تو کہا کہ دیکھیے گوالیر کے ریجن کے اندر دلت ورسز اپر کاسٹ، یہ ایک بہت بڑا تنازع چل رہا ہے، لیکن آپ کو کہیں میڈیا میں خبر ہی نہیں ملے گی۔ اور جو خاتون عہدیدار، جو مسلم خاتون عہدیدار، اس کے ساتھ جو الجھ رہا تھا وکیل، وہ اصل میں وہ کہہ رہا کہ وہ سناتنی ہے، وہ دستور کا نہیں مانتا، کھلا کہہ رہا ہے دستور کا کیا دستور ہے، یہ چھوڑو، دستور ماننا ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں امبیڈکر کے نام کے جو چیزیں ہیں، جو مجسمے ہیں، جو یادگار ہے، اور ان کے دستور کے خلاف ایک مہم چلا رہا ہے۔ اور اس پر مایاوتی جو ٹھیکیدار ہیں بیچاری دلتوں کی، وہ بیچاری بھی کچھ نہیں بول سکتی، نہیں میں یو پی تک ہی چھونا۔ ارے پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مدھیہ پردیش کے گوالیر ریجن میں ایک بڑے پیمانے پر ایک انتہائی، یعنی ایک ٹکراؤ کی حیثیت، یعنی ایک سماج کے اندر 2 بڑے طبقات کے اندر، ٹھیک ہے مسلمانوں کو چھوڑ دیجیے، مسلمان تو حاشیے پہ آ چکا ہے مدھیہ پردیش میں جو بھی حالات ہوں، لیکن مدھیہ پردیش میں اب دلتوں کے ساتھ جو کچھ معاملہ چل رہا ہے، اس کی ایک رپورٹ کسی نے جو ہے کالم کے ذریعے بھیجائی کہ یہ ٹھیک ہے، آپ لوگ، وہ خاتون پولیس آفیسر تھی، بڑی شہرت میں آ گئی، اس نے جرات کا دیا، سوپ دیا نہیں دیا، ٹھیک ہے وہ ایک ایشو الگ تھا، لیکن یہ پس پردہ یہ ماحول کیسے بنا، یہ وجہ کیا بنی، جو پروڈکٹ آیا وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ، جو پروڈکٹ کے پیچھے جو پروسیس ہوا وہ کیا تھا، وہ دراصل اینٹی دلت موومنٹ تھا وہ، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تب کوئی اخبار، کوئی نیوز چینل، کچھ یوٹیوبرس ہیں جو اچھے قسم کے جو لوگ ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہے، انہوں نے اس کا خلاصہ کیا۔ ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے کہ بھائی وہ خاتون کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ بہت ٹھیک ہے، بہت جرات والی کی ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوگی، اسی کی شہرت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ہو جانے دیجیے، لیکن یہ جو نقطہ بنا ہے وہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ کہانی دراصل یہ ہے اینٹی دلت، یہ کہانی ہے، اور جس کا خلاصہ وہ ایک ایشو کے اوپر نکلا ہے۔ تو خیر آتے ہیں ناظرین کچھ بین الاقوامی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ بین الاقوامی خبروں میں غزہ میں اب کوئی سرکار نہیں ہے، حماس کہا جا رہا ہے، جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ بالکل غیر منظم طریقے سے وہاں کس کا گھر کہاں ہے، کس کا رکن خاندان کدھر ہے، یہ کوئی معلوم نہیں ہو سکتا ہے، کون گورن کر رہا ہے۔ یعنی اب دیکھیے چلانے کے لیے چاہے خاندان کا نظم ہو یا کسی قبیلے کا یا کسی قوم کا، ایک سسٹم ہونا چاہیے، وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ غزہ کو تو کہا گیا کہ آپ کنارے پہ آ جائیے، لیکن کیا حماس کنارے پہ آیا؟ نہیں۔ پھر امداد کی تقسیم کس کس کو کیا ملنا چاہیے، وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے یہ اب دیکھیے، قطر کی طرف سے، دیگر ملکوں کی طرف سے گھر بنا کے دینے کی بات، پھر نئی ریہیبلیٹیشن، پل وغیرہ، سڑکیں بنانے کی بات، یہ کافی کچھ چل رہی ہے، لیکن کون اس کو مانیٹر کرے گا، یہ بڑا سوال ہے۔ اور رہی بات حماس نے جتنے اغوا کردہ جتنے زندہ لوگ تھے ان کو تو چھوڑ دیا، اب مردہ لوگوں کے بارے میں ایک تنازع بنا، اور اسرائیل کو تنازع ہے، اسرائیل کو کہیں نہ کہیں بہانے کی ضرورت ہے، نہیں ایسا ہو رہا، فلاں ہو رہا، برابر باڈیاں نہیں مل پا رہی، جو لوگ ہمارے جو ہے مر چکے ان کے بارے میں ہونا، فلاں ہونا، ٹھیک ہے دیکھیے یہ ایک تنازع بنا ہوا ہے۔
اور اسرائیل کی بربریت رکنے کا نام نہیں ہے. لبنان میں دیکھیے حملے کیے گئے، لبنان میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس طریقے سے اب یہ ڈونالڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ، کیونکہ حماس نے اپنے مخالفین کو، غزہ میں جو مخالفین تھے وہ ایک قبیلے کے لوگ تھے، ان کو گولی مار دی. یہ کہا کہ اب یہ آپ ہلاک کرتے رہیں گے تو ہم آپ کو جو ہے، ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ صورت حال. پھر ایک اور بات انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بھی کہہ دی کہ ابراہم ایکارڈ یعنی معاہدہ ابراہیم، اس کے تحت اب سعودی عرب کو بھی لیا جائے گا، سعودی عرب اس میں شامل ہے. ویسے سعودی عرب اصولی طور پر اتفاق کر چکا ہے، اور ویسے بھی اب گریٹر اسرائیل کو روکنے کی کوئی شاید عربوں میں یا کسی مسلم نام نہاد مسلم طاقتوں میں کوئی ہمت بھی نہیں ہے. سب ایک قاتل ڈونالڈ ٹرمپ جو قاتل اعظم ہے اس کی تائید میں لگے ہوئے ہیں. اس کو نوبل انعام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ خبر ہے. غزہ کی سچویشن بہت ہی بدترین ہو چکی ہے اور وبائی امراض کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے اقوام متحدہ کا جو اشارے دیے گئے ہیں اخبار متحدہ کی طرف سے. دوسری طرف پاکستان افغانستان معاملہ. پاکستان افغانستان کی جہاں تک خبر آئی ہے، جنگ بندی جو 48 آورس کی دی گئی تھی، اب اس میں مزید توسیع کی بات کی گئی ہے اور بات چیت کے لیے جو دیگر ملکوں کا جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے بات چیت کا امکان بتایا جاتا ہے. اور خاص کر چین نے اپنی طرف سے کہا کہ بھئی یہ آپ کوئی ہوسٹل یعنی کوئی ایک دوسرے کے خلاف کارروائی سے گریز کریں، سفارتی حل نکالیں جو بھی مسائل ہیں اس کا. چین کی طرف سے، پھر ایران، سعودی عرب، قطر، یہ ملکوں کی طرف سے افغانستان اور پاکستان دونوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اس معاملے کی آپ جو بھی معاملات آپ کے درمیان پیش آ رہے ہیں، اگر آپ راست طور پر نہیں کر سکتے تو کسی کو ثالثی مقرر کر لیجئے. یہ صلاح دی گئی ہے. تو یہ سچویشن ہے. اور روس اور یوکرین وہ بھی تو دیکھیں مستقل ہے. اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں تیسری جنگ عظیم نہیں چاہتا ہوں، تو انہوں نے پوٹن سے بات کی فون پر، کہا کہ ارے بڑی خوشگوار بات ہوئی، بہت اچھی ہوئی، لیکن پھر بھی کیا جنگ کیوں نہیں رک رہی، کیوں جنگ نہیں رکوا دی پاپا. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. تو دیکھیے ایسا دکھتا ہے کہ جب کسی قوم پر، کسی ملک پر زوال کے بادل آتے ہیں تو لیڈرشپ ایک بڑا اہم ایشو بن جاتی ہے. تو امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دم گھڑی میں تولا گھڑی میں ماسا. ہمارے پاس ایک محاورہ ہے دکن میں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ ڈونالڈ ٹرمپ ہے، یہ اس طریقے سے خود تو ڈوبے گا لیکن امریکہ کو بھی ڈوبے گا، اس طریقے کا دکھتا ہے. اگر یہی طرز ہوا، اگر وہ اپنے طرز کو سدھارتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بڑی قوم ہے، طاقتور قوم ہے، طاقتور، ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے. سنبھل کے بردباری سے، اعتدال کے ساتھ، اور اسٹیٹمنٹ شپ جو ہوتی ہے. اب دیکھیے حکومت چلانا سب کا کام نہیں ہے. اب دیکھیے ہمارے اڑوس پڑوس میں فوجی ٹولہ بھی حکومت چلا رہا، کسی کو رکھ کے، مکھوٹے کو رکھ کے، جوکر کو رکھ کے چلاتا. تو چلانا یہ ڈنڈے کی بنیاد پر نہیں، اصولوں کی بنیاد پر، دستور کی. ملک میں بھی، ہندوستان میں بھی کہاں دستور کہاں چل رہے ہیں، کسی کے اشارے پہ ہی سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو امریکہ کے بارے میں تو خیر کچھ تو نہیں کہہ سکتے ابھی اس وقت، چونکہ ڈونالڈ ٹرمپ کا جو دھوپ چھاؤں کا جو معاملہ ہے وہ پتہ نہیں کیا کہہ سکتا ہے. کبھی کل جیسا کہ کہہ رہے تھے نریندر مودی، یعنی لو کی بات ہو رہی تھی، پیار محبت کی بات ہو رہی تھی. اب پتہ نہیں یہ کیا محبت ہے. یہی محبت ہے کہ روس کے ساتھ، اب روس کے ساتھ جہاں تک تیل کا سوال ہے، ہندوستان نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ ہم روس کے ساتھ تیل کی جو ترسیل ہے وہ نہیں. اس لیے کہ عوام کو تو کم، گجراتی کمپنیوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس سے، تیل کی جو ترسیل ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے کسی نے بھیجایا مجھے اڑوس پڑوس میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، بھوٹان میں، سری لنکا میں، خیر مالدیپ کا میں ذکر نہیں کروں گا تو اس کا سکہ بہت بڑا ہے. تو یہاں جو تیل کے دام ہیں وہ دام جو یعنی پٹرول، ڈیزل اور گیس جو ہوتی ہے وہ ہمارے سے تقریباً 60 یا 50% کم دکھے جاتے ہیں. جبکہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور یہاں جو معاملہ چل رہا ہے کافی جو ہے سرکار خود خزانہ بھر رہی ہے، پھر بھی ہائے ہائے کا جو ہے یعنی نعرے لگاتی رہتی ہے. خیر اس طرح ناظرین آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی یعنی اجازت چاہتا ہوں. ملاقات ہوگی. خدا حافظ.